سوچن اس میسج کو دیکھ کر بہت حیران رہ جاتا ہے اور بولتا ہے یہ کیا ٹارگٹ، اب یہ کیا دقت ہے؟ یہ میسج بھی باقی سارے اسٹوڈنٹ اور پروفیسر کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ پروفیسر جی اس میسج کو دیکھ کر بولتا ہے تو اچھا یہ بات ہے، تو اس نیو ٹرانسفر اسٹوڈنٹ نے وہ اس بھی لے لی، لیکن اب مجھے یقین ہے وہ کسی کے ہاتھوں ضرور پکڑا جائے گا۔ وہ میسج وہ اینٹینا گل بھی دیکھ رہی ہوتی ہے اور دیکھ کر بولتی ہے تو سوچن نے بھی وہ اس بھی لے لی پروفیسر ماں کی کورسز کی، لیکن یہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ اور پھر ہم کچھ اور اسٹوڈنٹ کو دیکھتے ہیں جو کہ اس میسج کو دیکھ رہے تھے بڑے ہی بیڈیز انداز میں۔ پھر ہم سوچن کو دیکھتے ہیں اور اس کے اوپر بہت ساری آنکھیں ہوتی ہیں اور بندے ہوتے ہیں سکس مین وغیرہ، اور ہم کو کہا جاتا ہے کہ رجسٹریشن تو ابھی شروع ہی ہوا ہے۔ میں ہم سوچن کو دیکھیں جو اپنی طرف کچھ آتا ہوا دیکھ کر بہت گھبرا جاتا ہے۔ وہاں پر ایک انسیکٹ مین آ کر سوچن پر حملہ کر دیتا ہے، جس کو سوچن نیچے جھک کر ڈوج کر دیتا ہے۔ اس آدمی کا حملہ اتنا پاورفل تھا کہ پیچھے کھڑا وہ درخت بھی اکھاڑ کے دور پھینک دیتا ہے وہ آدمی ایک ہی پنچ سے۔ پھر ہم اس انسیکٹ مین کو دیکھتے ہیں جس نے سوچن پر حملہ کیا تھا۔ اس انسیکٹ مین کا نام لانگ ہورن بیٹلی ہوتا ہے، جس کی اسٹرنتھ پیڑوں کو آسانی سے توڑ سکتا ہے۔ سوچن اس جگہ سے بھاگتے ہوئے سوچتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، وہ مجھ سے کیوں لڑنا چاہتا ہے اچانک سے۔ سوچن بھاگتا ہے مگر اس کے سامنے ایک دوسرا آدمی آتا ہے اور بولتا ہے کہ میں تم سے دوبارہ نہیں کہوں گا، دے دو مجھے وہ ایس پی کمینے کہیں کے۔ اس لڑکے کا نام ویب اسپائڈر ہے، لیکن یہ ہنٹ کرنے کے لیے اپنے پیچھے لگے ان دو ہاتھوں کا استعمال کرتا ہے اسپائڈر ویب کی طرح۔ یو ایس بی کا نام سن کر سوچن خود کو ڈوج کرتے ہوئے سوچتا ہے اچھا یہ سارے لوگ اس یو ایس بی کے پیچھے پڑے ہیں، اس لیے وہ مجھ پر حملہ کر رہے ہیں۔ وہاں بہت سارے آتے ہیں سوچن کو مارنے کے لیے اور اس سے وہ یو ایس بی چھیننے کے لیے، مگر سوچن خود کو کسی طرح ان سب سے بچا کر بولتا ہے تو اچھا اسی لیے یہ سارے لوگ میرے پیچھے پڑے ہیں، اور پھر بھاگتے ہوئے سوچتا ہے کہ یہ کس قسم کے گھٹیا رجسٹریشن ہے، وہ بھی ایک کورس کے لیے اپنی جان کی بازی لگانی پڑتی ہے۔ پھر ایک آدمی سوچن کو بولتا ہے کہ یہاں پر آؤ۔ یہ وہ پہلے والا لڑکا ہوتا ہے جس نے سوچن کو رجسٹریشن کے بارے میں سمجھایا تھا۔ وہ ایک پیڑ سے نکل کر بولتا ہے کہ یہاں آؤ، اس ٹری کے اندر آ جاؤ، یہاں پر جگہ ہے چھپنے کے لیے۔ سوچن بولتا ہے کہ میں اس لڑکے کو پہچانتا ہوں، اور باقی سارے اسٹوڈنٹ بھی بول رہے تھے کہ ڈھونڈو اسے، وہ کہاں چلا گیا، یہ یو ایس پی تو مجھے چاہیے، وہ ہم سے بچ کر جا نہیں پائے گا۔ وہ سارے لوگ آپس میں یہ باتیں کر ہی رہے تھے، ادھر سوچن اور وہ دوسرا لڑکا ایک پیڑ کے نیچے چھپے ہوئے ہوتے ہیں پیڑ کے اندر، اور وہ لڑکا بولتا ہے کہ لگتا ہے وہ لوگ چلے گئے، جس پر سوچن بولتا ہے کہ یہ کافی قریبی معاملہ تھا، تمہارا تھینک یو یار، میں پھر سے بچ گیا تمہاری وجہ سے، تمہارے جیسا اچھا بندہ مجھے مل گیا، یہ میری خوش قسمتی ہے۔ جس پر وہ لڑکا شرماتے ہوئے بولتا ہے کہ نہیں نہیں میں نائس لڑکا نہیں ہوں، اور اچانک سے سوچن کی ماتھے پر اپنے ہینڈ سے ٹچ کرتے بولتا ہے کہ میں تھوڑا سا اسمارٹ ہوں بیوقوف۔ پھر ہم سوچن کے ماتھے پر دیکھتے ہیں جہاں پر اس لڑکے نے ٹچ کیا تھا، وہاں ایک کیل ٹائپ سی گھس گئی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے سوچن کو کافی درد ہوتا ہے، اور سوچن بولتا ہے کہ کیا میری باڈی پیرالائز ہو رہی ہے، اور پھر وہ لڑکا سوچن کے ہاتھ سے وہ یو ایس بی چھین لیتا ہے، اور پھر ہمیں اس لڑکی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ ہنی بی کے ڈنک مارنے جیسا ہے، بیسیکلی جو شہد کی مکھی ڈنک مارتی ہے وہ ایسا ہی کچھ۔ وہ لڑکا اس یو ایس بی کو لیتے ہوئے بولتا ہے کہ تم ابھی ہل نہیں پاؤ گے کچھ دیر کے لیے، تو یہاں پر مزے کرو۔ پھر وہ لڑکا بولتا ہے کہ جیز میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس پروفیسر ماں کی کلاسز کو میں اٹینڈ کروں گا، تمہیں کیا سچ میں لگا تھا کہ تمہاری ہیلپ کروں گا، تم کتنے بیوقوف ہو یار۔ پھر ہنستے ہوئے بولتا ہے کہ ایک بیوقوف کے ساتھ کھیلنا کافی مزیدار رہا۔ یہ سب دیکھ کر سوچن کافی گھبرایا ہوا تھا۔ پھر وہ بی مین سوچن کے پاس آ کر بولتا ہے کہ تم بیوقوف کو پتہ نہیں ہے یہاں ہر ایک کوئی تمہارا رائیول ہے، آخر تمہارا رائیول ہی تمہاری ہیلپ کیوں کرے گا؟ انہوں نے تمہیں رجسٹریشن کا اصلی مقصد اس لیے نہیں بتایا کیونکہ یہاں لوگ آپس میں کمپیٹ کر کے
جو سب سے اسٹرانگ بچتا ہے وہیں آخر میں جیت پاتا ہے۔ پھر وہ لڑکا آخر میں سوچن سے بولتا ہے کہ چلو میں اس USB کو رکھ لیتا ہوں اور تم اگلے ساتھ زیادہ کوشش کرنا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن پھر بھی یہاں ایسا کوئی راستہ نہیں ہے جہاں تیرے جیسا بیوقوف ایک ٹاپ کلاس اسکالر بن سکے اس کالج کا۔ ٹاپ کلاس اسکالر کی بات سن کر سوچن کو بھی کافی غصہ آ جاتا ہے اور بولتا ہے کہ اگر میں نے آج اسے جانے دیا تو میرا چانس ختم ہو جائے گا اس سال کے لیے، اور پھر اس کیل کو اپنے سر سے نکال کر بولتا ہے کہ اگر USB یہ لے گیا تو میں وہ سنڈریلا سلیوشن نہیں لے پاؤں گا۔ اس سب کا مطلب یہ ہے کہ میں نارمل نہیں ہو پاؤں گا، اور پھر اس کے پیچھے جاتے ہوئے بولتا ہے تم یوز لیس برٹ، رکو میں تمہیں پکڑ لوں گا۔ وہ بھی مین سوچن کو دیکھ کر بولتا ہے کہ واو یہ کیا ہے یار، اس کو تو پیرالائز کا اثر ہی نہیں ہوا، اس کی سروائیول انسٹنکٹ بہت کمال کی ہے۔ اور پھر اپنی سپیڈ کو بڑھا کر بولتا ہے کہ لیکن تمہارے لیے بری خبر یہ ہے کہ یہ وینم تمہارے باڈی کی موومنٹ کو سلو کر دے گا، اپنی انرجی کو ضائع مت کرو اور واپس چلے جاؤ۔ سوچن اپنا ہاتھ آگے کر کے بولتا ہے کہ مجھے اس کو پکڑنا ہوگا۔ پھر ہم سوچن کی آنکھیں دیکھتے ہیں جو کہ چمک رہی ہوتی ہے اور سوچن بولتا ہے نہیں، مجھے اس کو کسی بھی حالت میں پکڑنا ہوگا۔ سوچن اس کو ڈائریکشن کو دیکھ کر بولتا ہے کہ میں یہ پریڈکٹ کر سکتا ہوں کہ وہ کس موومنٹ میں جانا چاہتا ہے، یعنی میں اس کی موومنٹ کا پتہ لگا سکتا ہوں۔ پھر ہم کو ڈریگن فلائی کے ایبلٹیز کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ ڈریگن فلائی کو ماسٹر ہنٹر بھی کہا جاتا ہے، اس کے 95% شکار کو وہ کبھی نہیں جانے دیتی، اور ان سب کا راز اس کی آنکھوں میں چھپا ہوا ہے۔ ان کی آنکھوں میں ہزاروں ٹائپس کے لینسز لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سب سے چھوٹی سی چھوٹی حرکت کو بھی محسوس کر سکتے ہیں 360 ڈگری کی ویژن میں، اس سے کوئی موومنٹ بھی نہیں ہو سکتی۔ اس طرح کی ایکسٹرا آرڈنری آئی سائٹ ہونے کی وجہ سے ڈریگن فلائی اپنے شکار کی ڈائریکشنوں کو آسانی سے پتہ کر سکتی ہے۔ پہلی بار سوچن کے دل میں کسی کو پکڑنے کا اسٹرانگ ڈیزائر پیدا ہوئے ہے، ڈیزائر کو ایک طرح کی خواہش بھی بول سکتے ہیں۔ اس نے اس بی مین کو اپنا ٹارگٹ کے نظر سے دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ وہ بی مین پیچھے دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے، اور پھر ہم کو نریٹر بولتا ہے کہ اس سب کی ڈریگن فلائی کی گریٹسٹ چیز یہ ہے کہ وہ کبھی اپنا شکار کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، اور پھر سوچن ایک زوردار مکہ اس بی مین کے منہ پر مارتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ چیپٹر یہیں ختم، تو ملتے ہیں نیکسٹ چیپٹر میں، تب تک کے لیے گڈ بائے۔